حضرت ابو سعید خدری تھے غالباً، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور سلام پھیرا، حضرت ابو سعید خدری اٹھے اور سیدھے چل دیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں تمام صحابہ کو فرمایا جس نے جنتی نہ دیکھا ہو وہ دیکھ لے، جس نے جنتی نہ دیکھا ہو وہ دیکھ لے، فَلْيَنظُرْ إِلَىٰ هَٰذَا، وہ اس کی طرف دیکھ لے، جنتی آدمی جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے دنیا ہی میں کہا، لیکن ابو سعید خدری سے نہیں کہا، بلکہ ابو سعید خدری نے دیکھا اللہ کے نبی نے سلام پھیر دیا۔ اب سنتیں ہمیں مسجد میں پڑھنے کی کیا ضرورت، نوافل ہمیں مسجد میں پڑھنے کی کیا ضرورت، فرض نماز مسجد میں پڑھنا ضروری تھا، میں نے پڑھ لیا، نبی کے ساتھ پڑھ لی، اب جو کچھ بھی ہمیں نوافل اور سنت پڑھنا ہے وہ ہم اپنے گھر پہ پڑھ لیں گے۔ جیسے وہ مسجد سے اٹھے اور جانے لگے، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے جنتی نہیں دیکھا ہے، جو جنتی آدمی کو دیکھ کر خوش ہونا چاہتا، فَلْيَنظُرْ إِلَىٰ هَٰذَا، وہ اس کو دیکھ لے، یہ جنتی آدمی جا رہا ہے۔ سارے صحابہ دیکھنے لگے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اللہ کے رسول نے اس آدمی کو جنتی کہا، یہ بھی اتنی نمازیں پڑھتے ہیں جتنی میں پڑھتا ہوں، ان کو جنتی کہا، کیا وجہ کیا ہے؟ دوسرے دن ابو سعید خدری پھر نماز پڑھنے آئے اور انہوں نے نماز پڑھی، اللہ کے نبی نے سلام پھیرا، وہ پھر اڑتے اور پھر جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی آج پھر کہتے ہیں، آج اللہ کے نبی نے پھر اعلان کیا، لوگوں مسجد سے باہر یہ آدمی جو جا رہا ہے یہ جنتی آدمی ہے، جس نے جنتی آدمی نہ دیکھا ہو دیکھ لے، یہ جنتی آدمی ہے۔ جو جنتی کو دیکھ کر خوش ہونا چاہتا، فَلْيَنظُرْ إِلَىٰ هَٰذَا، وہ اس کو دیکھ لے۔ عبداللہ ابن عمر پھر سوچنے لگے، دیکھیں کیا کام ہے، جتنا کام وہ باہر کرتے تھے، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اللہ کی قسم میں بھی اتنا ہی کام کرتا تھا، ان سے کم میں نہیں کرتا تھا، لیکن اللہ کے رسول ان کو کہہ رہے ہیں جنتی اور کسی کو نہیں کہہ رہے ہیں، آخر بات کیا ہے، ان کا عمل کیا ہے؟ دیکھیے عمل کا پیچھا کرنے لگے، یہ کرتے کیا ہے، کرتے کیا ہے۔ تیسرے دن حضرت ابو سعید خدری پھر نماز پڑھنے آئے، اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی اور سلام پھیرا، جب سلام پھیرا تو حضرت ابو سعید خدری پھر چل دیے، جب چلنے لگے تو اللہ کے نبی نے مسکراتے ہوئے پھر کہا کہ جس آدمی کو جنتی انسان دیکھنا ہو اور جس نے جنتی انسان کو دیکھ کر خوش ہونا ہے، وہ حضرت ابو سعید خدری کو دیکھ لے، وہ ان کو دیکھ لے، فَلْيَنظُرْ إِلَىٰ هَٰذَا، وہ دیکھ لے، یہ جنتی آدمی ہے، یہ جنتی انسان ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اب بیچارے بے چین ہو گئے، سوچنے لگے کہ باہر تو کوئی عمل ان کا دکھا نہیں ہمیں، ایسا جو میرے عمل سے زیادہ ہو سکتا ہے کہ گھر میں کچھ عمل کرتے ہو سکتا ہے کہ گھر میں کچھ زیادہ عمل کرتے ہو، تو ہم پتہ لگائیں کہ گھر میں یہ کرتے کیا ہیں، ہو سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے رسول ان کو جنتی کہہ رہے ہوں اور اللہ کے نبی کو بتا دیا گیا ہو بذریعے وحی جبرائیل کے ذریعے کہ یہ گھر میں یہ کام کرتے اس لیے جنتی، تو وہ گھر میں پتہ لگانے کے لیے چلے گئے اور مہمان بن کر گئے۔ چوتھے دن عبداللہ ابن عمر نے کہا ابو سعید خدری سے، مجھے کچھ کام ہے، آپ کی بستی میں میں آیا ہوں اور مجھے 2-3 دن رکنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا آئیے، ویلکم، موسٹ ویلکم، مہمان ہیں ہمارے۔ انہوں نے گھر کا کمرہ کھول دیا، ان کو گھر میں جگہ دے دی، کھانا پانی سب انتظام کر دیا۔ عبداللہ ابن عمر باہر کا حال تو دیکھ ہی چکے تھے، لیکن ان کے رات کا حال دیکھنے کے لیے رات بھر جاگتے رہے۔ 3 دن تک مسلسل انہوں نے رات میں جاگ کر دیکھنا چاہا کہ آخر یہ ابو سعید خدری کرتے کیا کرتے ہیں۔ 3 دن رہنے کے بعد وہ سمجھ گئے تہجد ہی پڑھتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتے ہیں ابو سعید خدری، تو تہجد تو میں بھی پڑھتا ہوں، ان کا گھر میں بھی کوئی ایسا عمل نہیں ہے، ان کا گھر میں بھی کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو مجھ سے زیادہ ہو، جتنا یہ کرتے ہیں گھر میں اتنا میں بھی کرتا ہوں۔ ابو سعید خدری نے چوتھے دن سے پوچھا، اے عبداللہ ابن عمر، کیا ابھی تک تمہارا کام ہوا
تمہارے کام میں کچھ مدد کروں. تمہیں آئے ہوئے 3 دن ہو گئے لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم گھر سے نکلتے ہی نہیں ہو. تم نے تو یہ کہا تھا کہ میں کچھ کام سے آیا ہوں, اگر کوئی مشکل کام ہے تو مجھے بھی بتاؤ, میں آپ کے اس کام میں آپ کا ہاتھ بٹاؤں. ویسے آپ کا گھر ہے, آپ کو جتنے دن رکنا ہے رکیے. اب عبداللہ ابن عمر نے جب یہ بات کہی تو ابو سعید خدری نے جب یہ بات کہی تو عبداللہ ابن عمر کہنے لگے نہیں, میں کسی کام کے لیے نہیں آیا تھا, نہ مجھے کوئی کام ہے, مجھے مہمان بننا تھا آپ کا جو میں بن گیا. بس مجھے یہ دیکھنا تھا آپ کا عمل کون سا ایسا ہے جو میں نہیں کرتا. کا مطلب میں سمجھا نہیں. کہا ابو سعید, پہلے دن تم مسجد سے نکلے تو اللہ کے نبی نے کہا جس کو جنتی آدمی دیکھنا ہو دیکھ لے یہ ہے. دوسرے دن بھی اللہ کے نبی نے کہا کہ جو جنتی آدمی کو دیکھ کر خوش ہونا چاہے وہ دیکھ لے یہ جنتی جا رہا ہے. تیسرے دن بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے جنتی نہ دیکھا ہو وہ دیکھ لے یہ جنتی جا رہا ہے. میں نے سوچا ایسا کون سا عمل ہے, میں نے باہر کے عمل دیکھے لیکن آپ جو کرتے ہیں وہ میں بھی کرتا ہوں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا مطلب میں سمجھ نہیں پایا. میں نے سوچا شاید گھر میں آپ کا کوئی عمل زیادہ ہو. فرمایا جب میں 3 دن گھر میں رہا تو میں نے 3 دن 3 رات تک برابر آپ پہ نظر ڈالی. آپ نے گھر میں بھی کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو ہمارے عمل سے زیادہ ہو, جو ہمارے عمل سے زیادہ ہو. پتہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آپ ہی کو جنتی کیوں کہہ رہے ہیں, آپ ہی کو بار بار جنتی کیوں کہا ہے. جو عمل آپ کرتے ہیں وہ میں بھی کرتا ہوں, پھر آپ نے کسی اور کو جنتی نہ کہہ کر آپ ہی کو 3 دن جنتی کیوں کہا. ابو سعید خدری کہتے ہیں یہ تو اللہ کے رسول ہی جانے, یہ تو اللہ کے رسول ہی جانے, مجھے تو اس بات کی کوئی خبر نہیں. لیکن ہاں اے عبداللہ ابن عمر, ایک عمل ایسا ہے جو میں کرتا ہوں تم نہیں کرتے, اور مسجد میں بیٹھے ہوئے اور دوسرے صحابہ بھی نہیں کرتے. وہ عمل میری زندگی میں ہے. فرمایا کیا ہے؟ کہا اے عبداللہ وہ عمل یہ ہے کہ میں مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد سلام, نبی اکرم کے سلام پھیرنے کے بعد میں فوراً اٹھ کر چلا آتا ہوں. میں سنتیں گھر میں پڑھتا ہوں, نوافل کا اہتمام میں گھر میں کرتا ہوں. میں آج تک بلا کسی عذر کے اور بلا کسی کام کے میں آج تک سڑکوں پر نہیں گھومتا ہوں, میں لوگوں کے بیچ میں نہیں بیٹھتا ہوں, میں ان کے ساتھ ہنسی و مذاق نہیں کرتا ہوں. اے اللہ, میرے کانوں نے آج تک کسی کی غیبت نہیں سنی, میرے کانوں نے آج تک کسی بھائی کی غیبت نہیں سنی, اور میری زبان نے آج تک کسی کی غیبت نہیں کی. میری زبان سے کسی کو برا بھلا نہیں کہا گیا ہے, کسی کی غیبت نہیں کہی گئی ہے, اور میرے کانوں نے بھی آج تک کسی کی غیبت نہیں سنی ہے. اگر کہیں 2-4 لوگ بیٹھ کر کسی کے بارے میں گفتگو کرتے ہوتے میں السلام علیکم کہہ کر گزر جاتا. جہاں 2-4 لوگ بیٹھے ہوتے کسی کی باتیں کر رہے ہوتے میں ادھر بھی نہیں بیٹھتا, میں کسی کی غیبت کرتا بھی نہیں اور کسی کی سنتا بھی نہیں. نماز پڑھی اور سیدھے اپنے گھر پہ آ گیا. میرے کان اپنے بھائیوں کی غیبت سے سننے سے پاک ہے, میری زبان اپنے بھائیوں کی غیبت کرنے سے پاک ہے. عبداللہ ابن عمر چیخ پڑے, ہاں اے ابو سعید تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو, شاید یہی وہ عمل ہے, شاید یہی وہ نیکی ہے جس نیکی نے تمہیں جنتی بنا دیا ہے. ہم لوگ تو صحابہ کے پاس بیٹھ جاتے ہیں, ہم لوگ تو نماز کے بعد کچھ دیر بیٹھتے رہتے ہیں, ہنسی مذاق بھی کرتے رہتے ہیں, ایک دوسرے کی باتیں بھی ہوتی رہتی ہیں. ہاں یہی وہ عمل ہے شاید جس کی وجہ سے تم جنتی قرار دیے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا واللہ ابو سعید خدری نے بالکل صحیح فرمایا ہے, ان کی یہی ایک نیکی ایسی ہے جس نیکی نے ان کو جنتی بنا دیا ہے, اس نیکی نے
ان کو جنتی بنا دیا ہے۔ میرے بھائیوں، میں پورا واقعہ بتانے کا میرا مقصد صرف یہ ہے کہ صحابہ کرام یہ دیکھتے تھے کہ اس کو جنتی کیوں کہا گیا، یہ کون سا عمل ہے جو کرتا جو میں نہیں کرتا، بلکہ صحابہ کرام اس عمل کا پتہ لگانے کے لیے ان کے گھر میں مہمان بن کے بھی چلے جایا کرتے تھے کہ کوئی ایک کام ایسا مل جائے جو یہ کرتا ہو اور میں نہ کرتا ہوں تو میں بھی اس کام کو کرنے والا بن جاؤں، میں بھی اس کام کو کرنے والا بن جاؤں۔ میرے بھائیوں، فاستبقوا الخیرات، نیک کام کرنے میں دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ یہ دو آیتیں ہیں، نیک کام کرنے میں جلدی کرو، ایک تو جلدی کرو اور دوسرا نیک کام کرنے میں جلدی کرو اور دوسرا نیک کام کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ یعنی دوسرا اگر یہ کام کر رہا ہے تو ہم اس سے زیادہ نیک کام کریں۔ میرے بھائیوں، اور بلا ریا اور نمود کے ہونا چاہیے، دکھاوے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا کسی نے مسجد کو اگر 1000 روپے چندہ دیا ہے تو آپ اس کو دکھانے اور چلانے کے لیے 2000 مت دیجیے، بلکہ آپ چپکے سے مسجد کی مدد 2000 سے کر دیجیے، مدرسے کی مدد 2000 سے کر دیجئے، 10,000 سے کر دیجئے، اور یاد رکھیے کہ پہلے انسان کا دل نہیں دکھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے غریبی کے عالم میں 1000 دیا ہو اور آپ کا کاروبار اچھا چل رہا ہے، آپ کا بزنس اچھا چل رہا ہے، آپ اس بزنس کی بنیاد پر 5000 دے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس لیے کہا فاستبقوا الخیرات، نیک کام کرنے میں نیک کام کرنے میں اچھے کاموں میں دوسرے سے سبقت کرو، آگے بڑھنے کی کوشش کرو، دولت کمانے میں نہیں، پیسہ کمانے میں نہیں۔ جیسے امتحان میں کوئی بچہ اگر محنت کر رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں پورے اسکول کو ٹاپ کروں تو یہ چلن نہیں ہے، تم 2 گھنٹے پڑھ رہے ہو میں 4 گھنٹے پڑھوں گا، تم 4 گھنٹے پڑھ رہے ہو تو میں 5 گھنٹے پڑھوں گا۔ آپ بھی محنت کریے، یہ بھی محنت کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، وہاں بھی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ میں اچھے نمبر لانے میں ہم تم سے آگے بڑھ جائیں۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں اچھے نمبر سے پاس ہو جاؤں۔ میرے بھائیوں، اور جس طریقے سے امتحان میں آپ اچھے نمبر سے پاس ہونا چاہتے ہو اور محنت کرتے ہو، اسی طریقے سے آپ حصول جنت کے لیے، جنت کو پانے کے لیے بھی آپ محنت کرو، اور اس محنت کے لیے آپ کو آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔